الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ آپ لوگوں کے علم کے اندر ہے کہ یہ ربیع الاول شریف کا جو ماہ مقدس ہے، یہ جب بھی آتا ہے تو کچھ لوگ ایک ہی طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ ان کے جوابات دیے جا چکے ہیں، ان کے پاس نیا کوئی سوال نہیں ہے اور ہمارے پاس نئی کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں، ان کے پاس نیا کوئی سوال نہیں ہے اور ہمارے پاس نئی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم نے الزامی جواب دیے، الزامی جواب یہ دیے کہ دیکھیں ہمیں میلاد مصطفیٰ کانفرنس سے آپ منع کرتے ہیں، تو جس دلیل سے آپ مقصد میلاد کانفرنس کرتے ہیں، میلاد مصطفیٰ مقصد میلاد رسول کانفرنس آپ کرتے ہیں، اسی دلیل سے ہم میلاد رسول کانفرنس کرتے ہیں۔ جس دلیل سے آپ صحابہ کرام کا جلوس نکالتے ہیں، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدسہ کا جلوس نکالتے ہیں، اسی دلیل سے ہم میلاد رسول کا جلوس نکالتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ یہ الزامی جواب۔ تحقیقی جواب بھی ہم نے دیے کہ دیکھیں یہ ایک واقعے کی یادگار منانا ہے، ایک واقعہ ہوا تھا، حضور علیہ السلام تشریف لائے تھے، خوشیوں کا سما تھا، ہم ان کی یادگار مناتے ہیں، اس کا جواب بھی دیا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ دیکھیں سارا میلاد شریف اول سے لے کر آخر تک جو کچھ ہوتا ہے یہ حسنات کا مجموعہ ہے، نیکیوں کا مجموعہ ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اس کے حضور پاک کے صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، حضور کی امت کے صالحین کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری حسنات ان کو جمع کیا جائے، نیکیوں کو جمع کیا جائے تو میلاد رسول وجود کے اندر آتا ہے۔ ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہم ذکر مصطفیٰ کو میلاد رسول کہتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جوابات ہم نے دیے ہیں، اور میری نگاہ کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک کتاب ہے میلاد رسول، میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تقریباً 1000 صفحات کے اوپر وہ مشتمل ہے، اور دوسری ان کی کتاب ہے میلاد النبی عند الائمۃ والمحدثین۔ یہ دو کتابیں انتہائی مدلل اور انتہائی جامع کتابیں ہیں، یعنی اول سے لے کر آخر تک جو اعتراضات بنتے ہیں ان اعتراضات کے جواب ان کتابوں کے اندر دیے گئے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ جتنے اعتراضات انہوں نے کیے سب کے جوابات اس کے اندر موجود ہیں۔ معمولات میلاد جو کچھ کیا جاتا ہے، حضور کی آمد کا تذکرہ کیا جاتا ہے، سحری کے وقت کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے ہر معمول کو انہوں نے تفصیلاً بیان کر دیا۔ اور یہ بڑی جو کتاب ہے میلاد النبی، یہ تقریباً 1000 صفحات کی، اور جو چھوٹی کتاب ہے یہ محدثین کے اس کے اندر کچھ رسائل ہیں، تقریباً 8 سے 9 سال پہلے دونوں میں نے پڑھی تھیں۔ بہرحال وہ انتہائی جامع کتابیں۔ اب وہ کتابیں جس شخص نے دیکھ لی ہیں اس کے بعد بھی وہ اعتراض کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ پھر آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ ان کی جو فطرت ہے، انسانی فطرت ہے، وہ مسخ ہو چکی ہے۔ لہٰذا اب یہ معاملہ ضد بازی کے اوپر چلا گیا ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وقت دیا ہے زندگی کا، یہ قیمتی وقت ہے، ہم نے ان کو فضول بحثوں کے اندر ہم نے صرف نہیں کرنا۔ کوئی بندہ دلیل مانگتا ہے اور اس کے دل کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے کہ میں سچ راستہ تلاش کر لوں، میں حق کی طرف پہنچ جاؤں۔ حق وصول کرنا، حق تک پہنچنا اس کا مقصد ہوتا ہے، تو اس کے لیے پوری زندگی حاضر ہے۔ لیکن ضد بازیوں کے لیے، مسلک پرستوں کے لیے 1 منٹ بھی نہیں ہمارے پاس۔ لہٰذا میں اپنے جتنے بھی میرے دوست ہیں، میرے ساتھ چلتے ہیں، میرا ان کے ساتھ دعا سلام ہے، ان کو میں یہی نصیحت کرتا ہوں کہ اس ٹاپک کو آپ بند کر دیں۔ کوئی بھی آپ سے سوال کرے میلاد مصطفیٰ آپ کیوں کرتے ہیں، آپ کہیں ٹھیک کرتے ہیں، بس بات ختم۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ یہ جو معاملات کیے تھے گناہ تھے یا ہم سے پوچھیں گے، ہم اس کا جواب دیں گے، آپ جوابدار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سے ہم خرچ نہیں لیتے۔ دیکھیں نا، اگر آپ کو آ کر کہیں کہ دیکھیں جی اس طرح کریں کہ آپ یہ میلاد کانفرنس ہم کر رہے ہیں، لہٰذا آپ اس طرح کریں کہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے، ہمیں رقم دیں وغیرہ وغیرہ، بے شک آپ انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے پیسے خرچ نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ سے مانگتے نہیں ہیں، آپ کو یہ کہتے نہیں کہ آپ دے دیں، تو پھر آپ کو تکلیف کیوں؟ لہٰذا ان کو ستھرا جواب دیں کہ بس جو کچھ کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، بات ختم۔ اللہ اکبر۔ ابھی دیکھیں کل مجھے کسی شخص نے کہا کہ دیکھیں جی یہ نیچے اس طرح ہوا ہے کہ نیچے یہ پڑے ہوں بینرز نیچے پڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نالین مبارک کے نقش ہیں، وہ نیچے پڑے ہوں، گر جاتے ہیں، ہو جاتا ہے، کسی بھی مسلمان کی نظر پڑتی وہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ کوئی شخص کہہ رہے دیکھیں جی فلاں جگہ کے اوپر دمالیں ڈالی گئی ہیں، فلاں جگہ کے اوپر فلاں لوگ ناچنا شروع ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں یہ جتنی بھی خرافات ہیں ان کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، ان کا ہم نے تذکرہ کیا۔ میں دوبارہ ان کا تذکرہ کرتا ہوں کہ
اس طرح یہ میلاد کی جو کمیٹی انتظامی ہوتی ہے اس کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دیکھے صبح کی نماز کے وقت جلوس شروع ہوا، 9 بجے شروع ہوا، 10 بجے شروع ہوا، اب ظہر کی اذانیں درمیان کے اندر مل گئی ہیں تو انتظامیہ کا حق بنتا ہے کہ وہ ایک جگہ کے اوپر رک جائیں، پہلی اذان ملے ان کا جواب دیں، اسی طرح جلوس چلتے رہے، اسی طرح نعت خوانی ہوتی رہی۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی جب شروع ہو جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے کہ اس کو روک دیں اور اذان کا جواب دیں، لہذا اذان کے احترام میں آپ رک جائیں، اذان کا جواب دیں، پھر مسجد کے اندر نماز پڑھنی ہے یا کسی عوامی مطلب یہ جو پبلک پلیس ہوتی ہیں، بڑی جگہ ہوتی ہیں، ان کے اوپر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنی ہے، بے شک کریں۔ میں نے یہ سنا ہے کراچی کے اندر اس طرح کے لڑکیوں نے اوپر چڑھ کے پھول پھینکیں، یہ بات غلط ہے۔ جہاں پر لڑکیوں کے لڑکوں کے مخلوط اجتماع ہوتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ مشل بردار ریلیاں ہوتی ہیں، لڑکے لڑکیاں آپس میں اگر ملتے ہیں، میں نے دیکھے نہیں ہیں، سنا ہے، جن لوگوں نے اعتراضات کیے مجھے بتائیں، سنا ہے، اگر یہ بات ہے تو بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اسی طرح اور کچھ بری خرافات رسومات ان کے اندر داخل ہو گئی، ان کو دور ہونا چاہیے، اس کے خلاف ہم بولیں۔ سارے لوگ گواہ ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے، جو لوگ مجھے سنتے ہیں میرے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ میلاد کے متعلق بھی ہم نے گفتگو کی، عرسوں کے اندر جو خرافات ہوئی اس کے متعلق بھی گفتگو کی، اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، کسی کو بازو سے پکڑ، انک لا تہدی من احببت، کسی کو بازو سے پکڑ کر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو راہ راست کے اوپر تو نہیں لا سکتے۔ ہمیں یہ زبان ہی اللہ تعالیٰ نے دی، ہم سمجھاتے رہتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر بھی بولیں۔ اب میرے اس کے اوپر ایک سوال ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ خرافات ہوتی ہیں، ان کو بند کر دینا چاہیے، یہ بند کر دینا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کے تبلیغی اجتماعات جو ہوتے ہیں، کیا ان کے اندر خرافات کبھی نہیں ہوئی ہیں؟ تو کیا کریں یہ اجتماع آپ کو ہم کہیں کہ بند کر دیں؟ ابھی پچھلے دنوں اس طرح ہوا ہے کہ وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایک مولوی صاحب کی لاہور کے، اتنی ان کی داڑھی ہے، سفید ان کی داڑھی ہے، وہ ایک بچے کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے پکڑے گئے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم کیا کہیں کہ ساری حالانکہ دیکھیں اکثر لوگوں نے، یہ جو سیکولر ذہن رکھنے والے لوگ ہیں یا باقی بھی جو ہیں لوگ، انہوں نے کہا کہ یہ تقریباً سارا طبقہ ہی ایسا ہے اور یہ سب بھی ایسا کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ یہ بدفعلی کرتے ہیں۔ لیکن پہلے زمانے کے اندر اس طرح میڈیا اتنا زیادہ عام نہیں تھا، لہٰذا یہ خبریں رپورٹ نہیں ہوا کرتی تھی۔ اب میڈیا چونکہ آ چکا ہے، لہٰذا یہ خبر بریک ہو جاتی ہے، کوئی بچ نہیں سکتا، یہ پہلے۔ لیکن چلو دیکھیں، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ من کل الوجوہ سب طبقے کوئی امراض کر دیں کہ ایک شخص نے اگر بددیانتی کی ہے، 2 نے کی ہے، 4 نے کی ہے تو اکثر ہے، میرا یہ نظریہ نہیں ہے۔ بہرحال اکثر لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں سب مدرسوں کے اندر اس طرح ہوتا ہے۔ تو پھر آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ لوگ کی پوسٹیں آئی ہیں، آپ لوگوں کے میں نے وہ کیا کہتے ہیں ٹویٹرز آپ لوگوں کے میں نے دیکھے ہیں، چیک کیے ہیں، بڑے بڑے جو مولوی ہیں، بڑے بڑے جبوں کبوں والے جو مولوی ہیں، تو انہوں نے دفاع کیا، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ایک بندے نے معاملہ غلط کیا، سب کو برا بھلا نہ کہیں۔ تو انصاف کا یار پیمانہ ایک ہونا چاہیے نا۔ تو اس جگہ کے اوپر بھی آپ دیکھیں نا، اگر کوئی شخص دیکھیں نا، 4 آدمی ہے، 5 آدمی، ایک چھوٹی سی جماعت ہے، انہوں نے کوئی خرافات کی ہیں یا مثال کے طور پر کوئی ایسا کام کیا جو شریعت اسلامی سے ٹکراتا ہے، تو آپ اس کو ختم کرنے کی بات کریں، نہ کہ پورے میلاد رسول جلوس کے اوپر، میلاد کے جلوسوں کے اوپر یا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پورے پروگرام کو آپ بدعت اور شرک کہنا شروع کر دیں۔ آپ یہ کہیں نا کہ یہ خرافات ہیں، ان کو دور کر دینا چاہیے۔ دیکھیں مسجد کے اندر وہ ناپاک چیزیں آ جاتی ہیں نا، پھر ہم کیا کرتے ہوتے ہیں؟ ان کو باہر کرتے ہوتے ہیں یا مسجد کو گراتے ہوتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ ظاہر سی بات ہے، مسجد کو دھوتے ہیں نا اگر ناپاک ہو جاتی ہے تو۔ تراویح کے دیکھیں، میں نے دیکھا ہے تراویح کے یہ جو ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں رمضان المبارک کے اندر، میں نے دیکھا یہاں پر تراویح کے اندر بھی لوگ جاتے ہیں بازاروں کے اندر، کیا کچھ رمضان المبارک کی راتوں کو کرتے ہیں۔ تو کیا کہیں ہم کہیں عشاء کے بعد سو جایا کرو جی، کوئی نماز کی ضرورت نہیں ہے یا معاملہ خرابیوں کی طرف جانے والا ہے؟ نہیں، ان خرابیوں کو ہم نے دور کرنا ہے۔ اور یہ بھی کوئی اعتراض نہ کرے کہ دیکھیں نا، بعض کہتے ہیں دیکھیں جی یہ صحابہ نے کب کیا تھا۔ دیکھیں تمہاری صحابہ کے ساتھ محبت بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ تمہاری صحابہ کے ساتھ کیسی محبت ہے، تمہاری صحابہ کے ساتھ کیسی عقیدت ہے۔ جس در سے ان کو مقام ملا ہے، جس ذات مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ صحابی بنے، ان کا ذکر تمہیں عظم ہی نہیں ہوتا، کس منہ سے آپ لوگ صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں اور ان کے نام کو یوز کرتے ہیں۔ ابھی یہ جس شخص کی میں نے بات کی، جو مولوی عزیز الرحمان، جس کی ویڈیو آئی تھی ابھی، وہ تھانے کے اندر FIR اس کے اوپر، یہ جس نے بدفعلی کی ہے، اس وقت کوئی بھی نہیں بولا، میں قسم اٹھاتا ہوں، سب کو میں جانتا ہوں، کوئی بھی نہیں، سب خاموش ڈٹے رہے خاموشی کے ساتھ۔ بلکہ ایک مولوی نے اس طرح کیا کہ ووٹ کر کے نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ کرام سے بھی تو نعوذ باللہ من ذالک، فلاں فلاں مقام کے اوپر یہ معاملات ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، کیا ہو گیا اگر اس سے ہو گئے ہیں تو اللہ کی دیکھیں، نیٹ کے اوپر جا کے دیکھیں، ثبوت ویڈیو موجود ہے، اس کا بیان موجود ہے۔ اپنے مولوی کے دفاع کے لیے کیا کہتا ہے؟ خیر ہو گئی ہے تو کیا بات ہے، بچے کے ساتھ بدفعلی کی ہے تو کیا صحابہ کرام سے بھی خطائیں ہوتی رہی ہیں۔ یہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت علی کے مقابلانہ اگر کوئی خطا اجتہادی کہہ دے یا ان کو خطا کہہ دے تو آپ کتنی چھلانگیں لگاتے ہیں، اور دفاع صحابہ کو پورے ملک کے اندر آپ ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔
تو اس شخص نے صحابہ کرام کو ستھرا گناہگار کہا ہے اور صرف اپنے مولوی کے دفاع کے لیے کہا، حضور پاک کے صحابہ کے اوپر اس نے اٹیک کیا ہے، مجھے بتائیں کون اس کے وہ اگینسٹ بولا ہے؟ کسی نے بات بھی نہیں کی ہے۔ تو یہ ساری جو معاملات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر نہیں ہے، دین کی خاطر نہیں، حضور کے صحابہ کی خاطر نہیں ہے، یہ اپنی پیٹ کی خاطر ہے سب کچھ۔ یہ ایک منظم ایک گروہ ہے جو عملہ آور ہے لوگوں کی نفسیات کے اوپر، جو اذا تولی صحاف الارض لیفسد فیہا فیہلک الحرث والنسل واللہ لا یحب الفساد۔ ان کا مقصد جو ہے وہ ان کا جو مشن ہے وہ کیا ہے؟ نسلوں کو اور فصلوں کو تباہ کرنا ان کا مشن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ بس ان بحثوں کو اب ختم کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کوئی بس سادی سی بات میں آپ کو کہہ دوں، کوئی کہے کہ بھائی کیوں کرتے ہو، کہ کو بس ہمارے نصیبوں کے اندر لکھا ہوا ہے ہم ذکر کرتے، تمہاری اپنی قسمت ہے، تمہاری اپنی قسمت ہے۔ تم اپنے بچوں کی سالگرہ کرتے ہو، اپنے بچوں کی شادیوں کے اوپر لائٹنگ کرتے ہو، کوئی تمہارا آتا ہے، کوئی بڑا ایم این اے، کوئی ایم پی اے آتا ہے، کوئی ایم این اے آتا ہے، اس کے ترانے تم گاتے ہو، اپنے مدرسوں کے سالانہ جشن تم کرتے ہو، چندے کھانے کے لیے بچوں کی جلدی دستار بندیاں کرا دیتے ہو، اس کا آپ معاملات کرتے ہیں، وہ تمہاری قسمت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پورے جہان کے لیے ایک نئے دور کا آغاز تھا، نئی ایک باب زندگی، نیا ایک باب شروع ہوا ہے زندگی کا، رحمت للعالمین بنا کر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو سارے جہان 18,000 جان اللہ نے حضور کے صدقے پیدا فرمائے، تو ان کی آمد پر ہم خوشیاں کریں گے، ہم خوشیاں کریں گے، ہم خوشیاں کریں گے۔ اور یہ بھی میں قسم اٹھاتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تقریباً 30 سال میری عمر بھی ہو چکی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ روکنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، بدعت اور شرک کیا کچھ کہتے رہتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكُم مِّنَ الْأُولَىٰ۔ خدا کے فضل سے، خدا کے کرم سے جو دن گزرتے جا رہے ہیں، حضور پاک کے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان جلوس اور جشنوں کے اندر اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، چاہت اور رضا ہے اس میں۔ بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔